ایک عورت ایٹ اے ٹائم بیوی، ماں، بیٹی اور بہن کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوتی ہے۔ ہماری کچھ اپنی ہی عادتوں کی وجہ سے ہمیں سب کچھ یا کچھ لوگ اور حالات ویسے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ویسا ہی برتاؤ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی 10 عادتیں جن کو امپلیمنٹ کر کے خواتین اپنی لائف کو ایک فریش اور بالکل نیو لک دے سکتی ہیں۔ چلیے کرتے ہیں آج کے ولاگ میں ڈسکس کچھ ایسی ہی عادتیں جو خواتین کو نہ صرف خوشحال اور پرسکون بھی بناتی ہیں بلکہ ان کی پرسنالٹی کے کئی پہلوؤں میں تبدیلی لا کر ان کو باوقار، پراعتماد اور ویل گرومڈ لیڈی بھی بناتی ہیں۔ آج کل کے دور میں جہاں ایک طرف خواتین نے گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ نہ صرف خود کو پریکٹیکل اور پروفیشنل لائف کے ہر فیلڈ میں منوایا بھی ہے، وہیں پر انہیں اپنی لائف کو سٹریس فری بنانے اور خود کو بھی خود اپنے لیے مینٹین رکھنے کے لیے انہیں کچھ پازیٹیو عادات کو اپنانا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک اگین ٹو دی چینل۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ اینڈ فائن۔ اور سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سبھی کو عید مبارک، بلکہ گزشتہ عید مبارک۔ گزشتہ اس لیے کہا کیونکہ جب تک یہ ولاگ آپ کو ڈیلیور ہوگا تو تب تک عید گزر چکی ہوگی، اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورت، بڑے ہی اچھے موسم میں عید بھی خیر و عافیت سے گزر گئی۔ آج کے ولاگ میں بہت ہی امپورٹنٹ کچھ ہیبٹس میں آپ کو شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کو بہت ہی ایک ویل گرومڈ اور آرگنائزڈ اور بہت ہی وائز وومن بنانے میں کافی ہیلپ فل بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے آج کے ولاگ میں ڈفرینٹ کانٹینٹ کلپس بھی شیئرنگ ہے، کیونکہ میرا مقصد آپ سب کے ساتھ کانٹینٹ شیئرنگ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ میرا سیکنڈ مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا بھی ہوتا ہے۔ آپ کی سیلف کیئر کے حوالے سے، آپ کی مینٹل اور ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ موٹیویشنل انفارمیٹیو کانٹینٹ شیئرنگ کرنا میرا مقصد ہوتا ہے۔ اور جب آپ کا مجھے بہت ہی پیار بھرا فیڈ بیک ریسیو ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے میں انکریج ہوتی ہوں، میں اور زیادہ ہارڈ ورک کرتی ہوں۔ سو آج کے ولاگ میں کچھ ایسی ہی 10 ہیبٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو 100% آپ کی پرسنالٹی میں آپ کو نکھار کر پروقار، بااعتماد اور ویل مینٹین عورت بھی بناتا ہے، چاہے آپ ورکنگ وومن ہیں یا ہاؤس وائف ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس آپ سبھی کے لیے ضروری ہیں۔ اور عید کی تیاریوں اور عید کے دنوں کی مصروفیات کے ساتھ یہ ولاگ کیونکہ 3 سے 4 دن کے کلپس پر مشتمل ہوتا ہے، اور عید کے 3 دن تو سبھی کے بہت مصروف گزرتے ہیں اور دعوتوں میں بلکہ گزرتے ہیں۔ اور الحمدللہ پنڈی اسلام آباد اور KPK میں تو عید ڈے پر ہی اتنی خوبصورت ماشاءاللہ سے بارش اللہ پاک نے برسا دی کہ رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے۔ الحمدللہ عید بھی خیر و خیریت سے گزر گئی۔ ڈفرینٹ کلپس میں آپ کو کوکنگ سے لے کر میری عید ڈریس کی ڈریس ڈیزائننگ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے ٹیلر صاحب نے باقی ماندہ میرے ڈریسز جو ہیں بالکل عید نائٹ پہ لاسٹ مومنٹ پہ مجھے ڈیلیور کیے تھے، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے عید ڈے کے لیے کافی کچھ کوکنگ بھی کرنی تھی، جس میں آپ کو یہاں پر دکھائی دے جائے گا، بیکاز یہ جو میرے ولاگ کا اسٹارٹ ہے وہ ہو رہا ہے عید ڈے 1 سے۔ سو چلیے کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو اسٹارٹ، اور ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے، فل واچ کرنا ہے، کہیں نہیں جانا، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر کے چینل کو کر لینا ہے آپ نے سبسکرائب بھی۔ سو جی، ہیبٹ نمبر 1 از دیٹ یور رسپانسبلٹیز۔ دیکھیے کئی لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ان کی سوچ بھی بلکہ یہی ہوتی ہے کہ زندگی تو ہماری ہے اور اسے جی ہم رہے ہیں، گزار ہم رہے ہیں، لیکن بس ہم آرام سے بیٹھے رہیں، آرام سے سوئے رہیں، آرڈر کرتے رہیں اور ہمارے حصے کے کام اور ذمہ داریاں دوسرے لوگ نبھاتے رہیں۔ میں کچھ بھی نہ کروں بلکہ میرے تمام کام صرف اور صرف میں آرڈر کروں اور دوسرے لوگ اسے پورا کرتے رہیں اور کسی کو محسوس بھی نہ ہو۔ تو دیکھیں کسی کی بھی لائف اس طرح سے نہیں گزرتی، کسی کی بھی لائف میں ایسا ہر وقت نہیں چل سکتا۔ آپ کو اٹھ کر خود اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، کچھ ذمہ داریاں اپنے اوپر لینی ہی پڑتی ہیں، اور اپنے کاموں کو سر انجام بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ سب کچھ پرفیکٹ جب ہوتا ہے آپ کی لائف میں تو وہ صرف اور صرف آپ کے اپنے کام کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے حصے کا کام بہرحال ہر حال میں آج نہیں تو کل خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی کوئی پھولوں بھری سیج تو نہیں ہوتی، ٹھوکریں کھا کر گرنا ہے اور گر کر اٹھنا اور اٹھ کر سنبھلنا بھی آپ نے خود ہی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کے فیصلے خود ہی لینے اور ذمہ داریاں بھی خود ہی اٹھانی ہیں۔ اور جن لوگوں میں فیصلہ لینے کی یعنی کہ انیشیٹیوز لینے کی ڈیسیجن پاور ہوتی ہے، رسپانسبلٹی اٹھانے کی ان میں عادت ہوتی ہے، تو وہ لوگ بہت ہی پریکٹیکل اور ہیپی لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا، وہ بے دھڑک ہو رکھ کر جو ہے نا وہ اپنی لائف کے ڈیسیجن اور انیشیٹیوز لیتے رہتے ہیں اور ذمہ داریاں اٹھانے سے نہیں گھبراتے، بلکہ جب آپ ذمہ داری لے لیتے ہیں نا اور فیصلہ کرنے کی طاقت آپ میں ہوتی ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں،
تو پھر جب بھی کچھ غلط یا کوئی پریشانی آپ کی لائف میں آتی ہے تو آپ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ میں فیصلہ کرنے اور ذمہ داری اٹھانے کی آپ نے ٹھان لی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی میں یہ سب کر لوں گی یا میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں. سو یہ پہلا پوائنٹ ہم سبھی کے لیے بہت ضروری ہے. جو تو سیکنڈ پوائنٹ ہے نو یور ویلیوز. دیکھیے ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت اپنی ویلیوز کو اسے پتہ ہوتی ہیں، وہ اپنی ویلیوز کو جانتا ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں الگ الگ ویلیوز رکھتا ہے. کسی کو دولت کی، پیسے کی، کسی کو ہیلتھ کی، عزت کی ویلیو ہوتی ہے، اور کسی کو ریلیشنز کی، اور کسی کو اپنے اسٹیٹس کی ویلیو ہوتی ہے. جیسے جسے جس چیز کی چاہ ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل ان شارٹ، وہ اس چیز کو پانے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے حاصل کرنے کی سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے. جیسے کچھ لوگ اپنے بزنس کے ساتھ، کچھ اپنے جاب، اور کچھ اسی طرح سے خواتین اپنے گھر کے ساتھ ساتھ کچھ ویلیوز کرتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں اپنی ایک ایگزامپل دیتی ہوں، میں اپنے چینل کے لیے اپنے ریسٹ ٹائم سے، اپنے می ٹائم سے ٹائم نکال کر آپ سبھی کے لیے کنٹینٹ شیئر کرتی ہوں، اور اس کنٹینٹ کے لیے میں بہت ہارڈ ورک کرتی ہوں، بہت ہی ایفرٹس کرتی ہوں. ٹاپکس کو سلیکٹ کرتی ہوں، پوائنٹس کو نوٹ کرتی ہوں، پھر آپ سب کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے ان پوائنٹس کو ڈیٹیل سے سمرائز کر کے آپ کے لیے شیئر کرتی ہوں اپنے ویڈیو میں. یہ ہے میری ویلیوز. میں اپنے کام کو بہت زیادہ ویلیو کرتی ہوں. اس لیے جب آپ کچھ کرنے کی جب ٹھان لیتے ہیں نا کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے، تو بس ہر حال میں پھر آپ کو وہ کام کرنے کی عادت بن جاتی ہے. اس طرح سے آپ کے اندر نا ایک ڈیلیگیشن کی پاور آ جاتی ہے. تو اس عادت کو اپنانے سے آپ ایک بہت ہی کامیاب، پرسکون اور انٹیلیجنٹ عورت بنتی ہیں. نمبر تھرڈ ہیبٹ از دیٹ ایکسیپٹ ریئلٹی. بہت سارے لوگ حقیقت کو تسلیم کرنے سے گھبراتے ہیں، بلکہ سامنے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اسے بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں، نظریں چرا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو خوابوں کی دنیا میں اتنا مگن رہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں خواب و خیالوں میں ہی رہتے ہوئے خیالی پلاؤ پکانا، اور اسی عادت میں وہ خوش بھی رہتے ہیں. حقیقت کو دیکھیے، چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا. آپ ایک بار کر کے دیکھ لیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. آپ کی انرجی بھی ویسٹ ہوگی، اور ان دی اینڈ آپ کو حقیقت کو آج یا کل پھر تسلیم تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ہماری زندگی، ہماری ایک ایک جنبش پر مالک و مختار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. مثلاً کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فائنینشیل لاس، یا کوئی بھی ایسا فیصلہ جس سے آپ کو نقصان ہوا ہو، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہو، کسی نے آپ کا دل دکھایا ہو، کسی کی بات کرنے سے، کسی کی امید آپ کو دلانے سے آپ کو نا امیدی ہو گئی ہوئی ہو، تو یہ سب جو ہے نا آپ کی زندگی میں حقیقت میں چل رہا ہوتا ہے، جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نا، ایکسیپٹنس ڈسٹربنس کو ختم کرتی ہے. اس لیے ہر معاملے اور حقیقت کو تسلیم کریں، مانیں، اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. جن خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے نا، جو حقیقت کو جلدی تسلیم کر لیتی ہیں اور جلدی اوور کم بھی ہو جاتی ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا کیا جا سکتا ہے، بیک باؤنس کر کے زندگی کی طرف وہ دوبارہ لوٹ بھی آتی ہیں. تو ایسی خواتین 88 to 90% بہت ہی کامیاب رہتی ہیں. نمبر 4 ہیبٹ از دیٹ رائٹ سکسیس گولز. دیکھیے، صرف پیسہ کمانا اور دولت کمانا ہی مقصد نہیں ہوتا. ہر کسی کی زندگی کا کیریئر بنانا ہے، یا آپ نے اپنی زندگی میں کسی اچیومنٹ کو اچیو کرنا ہے، کسی ٹارگٹ کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہر ممکن کوشش کریں، ایفرٹس کریں، تو اس کو آپ نے گول کہتے ہیں، اور آپ نے اسے اچیو کرنے کے لیے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. میں نے اپنے ہر ولاگ میں آپ کو کئی بار یہ بات شیئر کی ہے کہ آپ لکھنے کی عادت ڈالیے، جرنلنگ کیا کیجیے. ایک تو اس سے آپ کا مائنڈ فریش اور ایگزاسٹ فری رہتا ہے، جبکہ آپ کا سارا دھیان آپ کے گول کو، آپ کے مقصد کی طرف لگا رہتا ہے. اور جب آپ ہر صورت اپنے گولز کو حاصل کرنے کی دھن میں لگ جاتے ہو نا، تو پھر ہر صورت آپ اس گولز کو حاصل کر لیتے ہو. تو لکھ لینے سے نا آپ کے 80% مینیجبل کام ہو جاتے ہیں. نمبر 5 ہیبٹ از دیٹ ریڈنگ ہیبٹ. بظاہر تو یہ آپ کو بہت ہی ایک بورنگ سا پوائنٹ لگے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے سنا تو ہوگا کہ جتنا پڑھو گے اتنا بڑھو گے. دیکھیے، یہاں پر اس بات سے مراد اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں جا کر تعلیم اور ڈگری حاصل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے. آپ کو نالج والی انفارمیٹیو بکس پڑھنے کو ملنی چاہیے، ان کو پڑھا کریں اپنے ذہن کو فریش رکھنے کے لیے، اور آپ کی نالج میں بھی جو اضافہ کریں. کئی ایسے مواقع پر جب آپ کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے بہت کچھ انفارمیشنز آپ کے پاس ہوتی ہیں نا، تو یقین مانیے آپ کو اپنے آپ پر بہت زیادہ ناز ہوتا ہے، جس سے آپ کسی بھی سوشل ایکٹیویٹی میں پورا کانفیڈنس کے ساتھ لاجیکلی پروف اور پریٹینڈ بھی کر سکتے ہو. آپ کی اس عادت سے آپ کے بچے بھی کافی کچھ آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. پازیٹیو ٹاک. خود سے ہم کلامی اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور اگر یہ مثبت انداز یعنی پازیٹیو ٹاک میں ہو تو یہ آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کا باعث بھی بنتی ہیں.
جب آپ اپنے ساتھ اکیلے میں رہتے ہوئے باتیں کرتی ہیں اور آپ کے اندر موٹیویشن کی بھی کمی نہیں ہوتی، تو ایسے میں اگر آپ کی لائف سیلف ٹاک نیگیٹو ہے تو پھر بہت سارے نقصان بھی آپ کو دیتی ہے. لیکن اگر آپ میں خود کلامی کی جو یہ عادت ہے وہ پازیٹیوٹی میں ہے تو یقین مانیے آپ کو مینٹلی اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ پازیٹیو پوائنٹس میں چینجنگ دیتی ہے. یہ عادت اپنائیں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا سکون اور خوشحالی آئے گی. اس پازیٹیو ٹاک کی ہیبٹ سے مینٹل پیس، باڈی ریلیکسیشن، رشتوں میں اپنائیت اور مٹھاس، کیریئر میں ترقی، سب کچھ آ جائے گا. بیفور موونگ ٹو اوور نیکسٹ پوائنٹ، یہاں پر ڈریسنگ سینس کے اکارڈنگلی کچھ اپنے ڈریسز کے جو میں ڈیزائنز یہاں شیئر کر رہی ہوں، اسپیشلی بہت زیادہ گرمیوں میں نا آپ کے لیے بڑے ہی ایزی اور سمپل سے رہتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ نے ڈیزائننگ اپنے گرمیوں کے لان کے سوٹس پر کی ہوگی نا تو وہ آپ کو اریٹیٹ بھی کرے گی، اسپیشلی جب آپ نے ورک بھی کرنا ہو. جیسے کہ ابھی عید گزری ہے تو اس عید کیونکہ یہ بہت زیادہ گرمیوں کی عید گزری ہے، ایسے میں ہم بہت زیادہ بھڑکیلے، چمکیلے اور امبرائڈری والے جو ڈریسز ہیں وہ ویئر نہیں کر سکتے. ہاں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فار اے شارٹ وائل ہم اسے کیری کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں کام کرتے ہوئے، ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اس طرح کی ڈریسز کو کیری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کافی پیک کی گرمیاں پڑ رہی ہیں. تو یہ میرے عید کے باقی کے ریمیننگ ڈریسز تھے جو کہ بہت ہی سمپل لیکن بہت ہی ایلیگنٹلی میں نے ڈیزائن کیے. آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کروانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو جسٹ فار این آئیڈیا، اگر آپ ڈریسنگ سینس کے حوالے سے مجھ سے کوئی بھی موٹیویٹیڈ پوائنٹ یہاں سے پک کرتے ہو، فالو کرتے ہو، تو ظاہری بات ہے یہ میرے لیے بھی بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ میری کسی بھی ایسے ویڈیو اور ولاگ سے موٹیویٹ ہوتے ہو. لیکن کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجیے. چلیے لیٹس بگن ود دی ویڈیو اگین. سو اوور نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ فائنینشیل پلاننگ. چاہے آپ ورکنگ وومن ہیں یا ہاؤس وائف ہیں، گھر کے خرچے میں بچت کرنا اور حساب کتاب کرنا آپ کا فرض ہے. بہت ساری خواتین گھریلو خرچہ چلا تو رہی ہوتی ہیں لیکن بچت نہیں کر رہی ہوتی، ان کی سوچ میں بچت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اور خرچے کی مد میں جو رقم ان کے پاس ہوتی ہے نا وہ سب کچھ خرچ کر دیتی ہیں، اور کسی بھی ایمرجنسی کے لیے یا مہینے کے آخر میں ان کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آپ کے ایسی کسی صورتحال کے لیے ضرور ہونا چاہیے، اور ہر وقت پاس کچھ نہ کچھ رقم کی صورت میں ہونا ضروری ہے. وقتی ضرورت ان دی ایمرجنسی پوائنٹ آف ویو آپ کو بچوں یا کسی بھی کام کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے. عقل مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ رقم بچت کی جائے رقم کی. سو منی مینجمنٹ، بجٹنگ، سیونگ، انویسٹنگ اینڈ سیٹنگ فائنینشیل گولز مالی منصوبہ بندی کے لیے بہت ضروری ہیں. اسپریچویلٹی یعنی دعا اور روحانیت. وہ کہتے ہیں نا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور پتھر میں لکیر بھی ڈال دیتی ہے. سو روحانیت سے انسان کے ظاہر و باطن دونوں کی پاکیزگی اور اس کی پرسنالٹی میں بھی، زندگی میں بھی سکون اور خوشحالی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. نمازوں اور دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بانڈنگ، اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کریں. لوگوں کو نہیں، صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کا سوچیں. جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، یاد رکھیں روحانیت ذہنی سکون دیتی ہے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں آپ کی مددگار بھی ثابت ہوتی ہے. دنیا کی بھیڑ میں گم نہ ہوں، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو. نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اپنی حیثیت بھر، بساط بھر صدقہ اور خیرات کریں. لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو آزار نہ دیں، کیونکہ حقوق العباد نبھائیں. حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. یاد رکھیے جبکہ حقوق اللہ کے بارے میں کسی حد تک اللہ پاک نے معافی کی گنجائش رکھی ہے. نمبر 9 ہیبٹ از دیٹ ریلیشن شپس. سلیکٹڈ اور معیاری لوگوں کے ساتھ تعلقات کو رکھیں جن سے آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے اور جن سے مل بیٹھنے سے آپ کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکون و خوشی بھی حاصل ہو. مشکل وقت میں وہ آپ کے کام بھی آ سکیں. جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں یا ٹاکسک ہیں، آپ کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ہر وقت آپ کو تانا دیتے ہوئے طنز کرتے ہیں، مطلب پرستی سے پیش آتے ہیں، خود غرضی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے فاصلہ ہی رکھیں. ریممبر میک سم ہیلدی باؤنڈریز. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، لو کرتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو ان میں کوئی بھی بٹرنگ نہیں ہوتی، وہ خوشامد پسند نہیں ہوتے اور وہ بالکل بھی سیلف آبسیسڈ نہیں ہوتے، کیونکہ سیکھنے کا عمل قبر تک انسان کے جاری رہتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، لرننگ ایٹیٹیوڈ. دیکھیے لرننگ ایٹیٹیوڈ والے لوگ دنیا میں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. ہمیشہ آپ یہ دیکھیے کہ 80% آپ کو بڑے بڑے بزنس مین، سوشل ایکٹیوسٹ، انجینئرس، ٹیکنالوجی کے شعبے میں نمایاں حیثیت رکھنے والے لوگ
سب سے زیادہ آپ کو لرننگ ایٹیٹیوڈ والے ہی ملیں گے، بیکاز لرننگ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ کب تک جاری رہتا ہے. لرننگ پلس ارننگ، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. صرف پیسے کی حد تک ہی نہیں، کسی بھی چیز سے آپ کی لرننگ ہو سکتی ہے. رسپیکٹ کی، سیٹسفیکشن کی، کوئی خوشی سیلیبریٹ کرنے کی بھی یہ لرننگ آپ کو مل سکتی ہے. مثلا آپ نے کسی ریلیشن شپ سے یہ سیکھا ہو، یا ایون میاں بیوی کے رشتے میں ہی جو اونچ نیچ آپ نے دیکھی ہے اسی سے ہی آپ نے کچھ لرن کیوں نہ کیا ہو. اور یہی لرننگ ایٹیٹیوڈ پازیٹیولی آپ کو بہت ساری باتوں میں سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور آپ ان چیزوں کو گڈ بائی بھی کر دیتے ہیں. یہ عادت لازمی آپ اپنے آپ میں ڈیولپ کریں، اور ایک وقت میں ایک ہی کام کیا کریں، اسے پوری توجہ کے ساتھ ڈن کیا کریں، اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں. یہ آپ کی شخصیت اور پرسنالٹی دونوں کا خاصہ ہے. ملٹی ٹاسکنگ بالکل نہ کیا کریں. آج کی ویڈیو کافی انٹلیکچوئل تھی، اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ کون سا پوائنٹ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہے. ان باتوں پر عمل کر کے ضرور دیکھیے گا، اور ڈیفینیٹلی ان تمام عادتوں کو اپنا کر آپ ایک پورے اعتماد، سمجھدار، ذہین، عقل مند اور ایک کامیاب خاتون بنیں گی. آج اور ابھی سے ان ہیبٹس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیجیے. ویڈیو کبھی اگر آپ کو اچھی لگے شیئر اور لازمی لائک ضرور کیجیے گا. So it's all about my today's vlog. See you very soon with the brand new content in the next vlog inshallah. Stay happy, stay blessed. Allah Hafiz.